السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہمارا 43واں دورہ علوم حدیث جاری ہے جو استنباط حدیث کے لیے خاص ہے، لیکن چونکہ جو ہم نے کتابیں لکھی ہیں علل پر، دراست الاسانید پر، جرح و تعدیل پر، تخریج و تحقیق پر، ہماری چاہت ہوتی ہے کہ ہم ساری وہ پڑھائیں۔ تو الحمدللہ آج علل کا ابتدائی قاعدہ ہمارا مکمل ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہو گیا بیٹو، یہ فن اللہ کے فن ہے، ہمارے پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فنون ہیں، نبی کے فن ہیں۔ یہ فنون سیکھیں گے ہم اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب ہو جائیں گے۔ نبی پاک علیہ السلام کے علم حدیث کو سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ تو یہ فنون سیکھنا عبادت ہے، ہمیں بڑی زیادہ محنت کرنی چاہیے۔ اتنی محنت کریں کہ محدثین کا دور یاد آ جائے، لکھنے میں، پڑھنے میں، مطالعہ کرنے میں، سفر کرنے میں۔ ابھی میری ایک نئی کتاب ہفتے تک انشاءاللہ آ جائے گی مارکیٹ میں، اس کا نام ہے سفر نامہ محدثین کی تلاش میں۔ میں نے بڑے سفر کیے ہیں الحمدللہ، یعنی علم کی تلاش میں نے بڑے سفر کیے، محدثین کی تلاش میں بڑے سفر کیے۔ جہاں مجھے کوئی پتہ چلتا ہے فلاں علاقہ میں کوئی محدث زندہ ہے یا فوت ہو گیا ہے، زندوں سے ملتا ہوں، سیکھتا ہوں، جو فوت ہو گیا ان کے آثار دیکھتا ہوں، تلاش کرتا ہوں، بڑا کچھ ملتا ہے۔ وہ 450 صفحے کی میری بڑی کتاب ماشاءاللہ ہفتے تک امید ہے پریس سے چھپ کر مارکیٹ میں آ جائے گی۔ پھر آپ نے وہ ساری پڑھنی ہے، شوق پیدا ہوگا، ولولہ پیدا ہوگا کہ ہم کیسے محنت کریں۔ ٹھیک ہو گیا، چلیں بیٹا ابھی ہم اس کو مکمل کرتے ہیں۔ آج ہمارا سبق ہے علت کی معرفت کے طریقے۔ ہم نے 18 علت کے اسباب پڑھے ہیں، 18 اور بھی ہیں۔ تو علت کیسے پہچانیں گے؟ علت کیسے، طریقہ کیا ہے؟ وہ کچھ اور بھی طریقے ہیں، کچھ میں نے اہم لکھے ہیں۔ پڑھیں گے نہاد صاحب؟ پڑھیں گے؟ چلو شاید کہتے میں پڑھوں گا، پڑھیں۔ علت کی معرفت کی ضرورت ہے۔ راوی کا اپنا شیخ سے روایت لینے کی کیفیت کی معرفت، تحمل و ادا، اس مسئلے پر ہم نے مفصل کتاب لکھی ہے، اللہ تعالیٰ شائع کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ یہ علت کی تلاش اور معرفت کا ایک اہم طریقہ ہے۔ شیخ سے روایت لینے کے مختلف طریقے ہیں، مثلا سماع، عرض، اجازہ، مناولہ، وجادہ، مکاتبہ وغیرہ۔ روایت حدیث سماع، عرض، اجازہ، مناولہ، وجادہ، مکاتبہ وغیرہ، یہ کل 8 طریقے ہیں۔ تو ہر طریقے کی تفصیلات ہیں، قواعد ہیں، اصول ہیں۔ اسے کہتے ہیں تحمل و ادا، حدیث لینے کا طریقہ، حدیث ادا کرنے کا طریقہ۔ اور کتنے طریقے ہیں؟ 8۔ تو ہر طریقے کی تفصیلات ہیں۔ اس پر بھی میرا دورہ ہے الحمدللہ، میں نے ہمارے اپنے ادارے میں کروایا تھا، وہ پوری میں نے کتاب لکھی ہے، اللہ زندگی دے، صحت دے، قوت دے، ہم اس کو بھی ہم شائع کریں گے انشاءاللہ۔ چلو شائع کریں۔ روایت حدیث کا سب سے افضل طریقہ سماع ہے کہ شاگرد استاد سے سماع کرے اور اس کو ایسی صیغوں سے بیان کی جاتی ہے جس میں سماع پر دلالت ہو۔ اس طرح ائمہ محدثین نے عرض اور مناولہ میں فرق کیا ہے۔ اس مسئلے سے معلوم ہوتا ہے کہ شیخ کے سامنے بیٹھ کر سماع کرنے اور پھر روایت کرنے کا حکم اور کتاب سے روایت کرنے کا حکم ایک جیسا نہیں ہے۔ شاباش، فرق ہے، کیا ہے؟ فرق ہے۔ چلو، روایت کی مراتب کی معرفت، روایت کی مراتب کے فرق کا پہچان بھی علت کی معرفت کی طرق میں سے ایک طریقہ ہے۔ ہم مختلف طرق حدیث کی ہر راوی کا مرتبہ پہچاننا ہوگا، تب پتہ چلے گا کہ کہاں راوی اپنی سے ثقات کی مخالفت کر رہا ہے۔ سب سے راجح تقسیم حافظ ابن حجر کی ہے۔ انہوں نے ثقہ اور ضعیف راوی کی 6 مراتب بنائے ہیں۔ تقریب التہذیب، آگے مطالعہ میں ہے کتاب تقریب التہذیب۔
اس کے مقدمہ میں یہ ثقہ راویوں کے 6 مراتب اور ضعیف راویوں کے 6 مراتب، راویوں کی طبقات بندی، مراتب، یہ وہاں تفصیلات موجود ہیں۔ میری کتاب ہے جرح و تعدیل کے اصول و ضوابط، وہ بھی ہم اگلے ہفتے شروع کر رہے ہیں، اس میں ساری تفصیل ہم نے لکھی ہے، وہاں سے آپ نے پڑھنی ہے ان دونوں کتابوں سے۔ تعدیل کی مراتب، مبالغہ یا اسم تبذیل کا صیغہ لایا جائے، جیسے کہ اوثق الناس اثبت الناس فلان الیہ المنتہى فی التثبت، توثیق کے الفاظ کو تکرار یا تاکید کے ساتھ لایا جائے، مثلا ثقۃ 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 ثبتا ثبت ثقۃ حافظ، تکرار اور تاکید کے بغیر توثیق کیے جائے، مثلا ثقۃ ثبتا ثبت حجت، ایسے الفاظ جو راوی کی عدالت پر دلالت کرے لیکن اس کے ضبط پر دلالت نہ کرے، یعنی ضبط خفیف ہو، مثلا صدوق مأمون لا بأس به محلہ الصدق، وہ الفاظ جو نہ توثیق اور نہ ہی جرح پر دلالت کرے، مثلا فلان شیخ روا عن الناس شیخ وسط، وہ الفاظ جو تعدیل کی نسبت جرح کے زیادہ قریب ہو، مثلا صالح الحدیث یکتب حدیثہ یعتبر به، پہلی 3 مراتب کے روات کے حدیث سے ہی لذاتی ہی ہے، چوتھے مرتبے کے روات کے حدیث حسن لذاتی ہی ہوتے ہیں، پانچویں مرتبہ کے روات کے حدیث بطور دلیل نہیں لیا جاتے ہیں بلکہ اس کو ثقہ راویوں کی روایت پر پیش کیا جاتا ہے، چھٹے مرتبے کے راویوں کی روات بطور احتجاج نہیں لیا جاتے بلکہ بطور شواہد اور متابعات لکھی جاتے ہیں۔ اس طرح جرح کے 6 مراتب ہیں اور ہر ایک علیحدہ حکم ہے، اس پر دورہ جرح و تعدیل اور دراست الاسانید میں تفصیلی بحث کی ہے۔ اس طرح ملازمت شیخ کے دورانیہ کے فروق کو بھی اختلاف کے وقت ذریعہ ترجیح بنایا جاتا ہے۔ 2 بات یہاں نوٹ کرنے کی ہے، ایک تو یہ کہ ترجیح کے لیے سند کے پہچان، معرفت مراتب روات اور علم الحدیث کے باریکیوں کا علم ضروری ہے۔ دوسری بات کہ احادیث میں تطبیق کی کوشش کی جائے گی، جہاں تطبیق ممکن نہ ہو وہ روایت کو محدثین مسترب قرار دیتے ہیں، جو روایت مسترب ہو وہ ضعیف کی اقسام میں سے ہے۔ مختلف فیہ روات کی اسباب، راوی کی حکم میں اختلاف کی وجوہات اور اسباب کیا ہے، فقہی مسائل میں فقہاء کے درمیان اختلاف کی وجوہات کیا ہے، اس پر محدثین نے بڑی کتب لکھی ہے۔ اسباب اختلاف الفقہاء کے نام سے شیخ ارشاد الحق سری رحمہ اللہ کے اس موضوع پر حافظ اللہ میرے استاد محترم ہیں، اسری صاحب میرے استاد محترم ہیں، 3 سال مجھے استاد محترم سے دن رات ڈٹ کر فائدے کا موقع ملا۔ یہ برصغیر کے بہت بڑے محدث ہیں، بیمار ہیں، اللہ میرے استاد جی کو لمبی زندگی عطا فرمائے، صحت والی، ایمان والی، خیر والی۔ استاد محترم کی اکثر کتابیں میرے پاس ہیں، وہ بھی پڑھیں کہ اس موضوع پر ایک بہت اچھی کتاب سبب الاختلاف، جس طرح فقہ مسائل میں اختلاف ممکن ہے اس طرح راوی کے حکم میں اختلاف ممکن ہے، اور ہوا ہے علوم اور فنون میں اس طرح کے اختلاف کی وجہ سے ہمیں محنت کرنا نصیب ہوتا ہے۔ ایک راوی کی تحقیق میں 20 کتب تلاش کرنا پڑتا ہے، تب جا کر شرح صدور ہوتا ہے۔ فقہاء میں اختلاف کے کئی اسباب کا ہمیں پتہ ہوتا ہے، ہم کتب میں پڑھائی جاتی ہے، اس طرح راوی کا حکم مختلف کیوں ہے، اس کے کئی وجوہات ہیں۔ پہلا سبب یہ ہے کہ راوی میں ایک عیب تھا جو محدث کو پتہ چلا گیا، اس نے ضعف کا حکم لگا دیا۔ دوسرے محدث سے عیب چھپا رہا، انہوں نے ثقہ کا حکم لگا دیا، یعنی راوی کا عیب ایک پر ظاہر ہو جاتا ہے اور دوسری پر پوشیدہ رہتا ہے، تو حکم میں اختلاف پیدا ہو جاتا ہے۔ الحمدللہ
الحمدللہ اللہ نے اس فن میں ایسے ایسے لوگ پیدا کر دیے ہیں کہ جنہوں نے دونوں اقوال کو جمع کر دی. پھر ایسے محدثین پیدا فرمائے جنہوں نے وجوہات تلاش کی کہ ثقہ کیوں کہا اور ضعیف کا حکم کیوں لگایا ہے. دوسرا سبب بعض محدثین متشددین تھے اور معمولی کوتاہی دیکھتے ہیں ضعف کا حکم لگا دیتے ہیں. تیسرا سبب یہ ہے کہ راوی سے کوئی گناہ کوئی عیب سرزد ہوا، محدث کو پتہ چلا، اس نے حکم لگا دیا، اسی راوی نے توبہ کر لی. بعد میں جن محدثین کو وہ ملا انہوں نے دیکھا کہ بہت اچھا بندہ ہے، پہلے والا عیب تو اب ہی نہیں، تو انہوں نے ثقہ کا حکم لگا دیا. بعض اوقات عقیدے میں خرابی کی وجہ سے بھی رواتوں کے حکم میں اختلاف ہوا ہے. جب اختلاف ہو تو پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے. پریشانی تو وہ ہوتا ہے کہ جس کو یہ پن آتا ہی نہیں کہ کوئی ثقہ کہہ رہا ہے کوئی ضعیف، ہم کیا کریں؟ جن کا جرح و تعدیل اور علل کا مطالعہ نہیں ہے، اس میں رسوخ نہیں ہے، وہ اسی طرح بھی تک اعتراض کر کے جان چھڑاتے ہیں. بے تکے نہیں، بے تکے، فضول. کیا مطلب ہے بے تکے؟ فضول اعتراض. اچھا، یعنی بیٹو جرح و تعدیل کی معرفت ہوگی تو علل آئے گا نا، علوم حدیث کی معرفت ہوگی تو علل آئے گا، استنباط حدیث کی معرفت ہوگی تو علل آئے گا، ورنہ علل نہیں آئے گا. آگے بحث ہے مختلف فی روات. مختلف فی روات. جی بیٹا آپ پڑھیں. مختلف فی روات ایسے راوی جن کے بارے میں جرح و تعدیل کی مختلف اقوال مروی ہے، ثقہ بھی کہا جا رہا ہے اور ضعیف بھی. راویوں کی 3 اقسام ہے. توثیق پر محدثین کا اتفاق ہے، ضعیف پر محدثین کا اتفاق ہے. مختلف فی راوی. جرح و تعدیل کی تعارض کی 2 صورتیں ہو سکتی ہے: جب جرح و تعدیل کے بارے میں ائمہ محدثین کے اقوال متعارض ہوں، جب راوی کے بارے میں ایک ہی امام کا اقوال مختلف ہو. یہ دونوں صورتیں جرح مفسر کی صورت میں ہے. پہلی صورت کے بارے میں مختلف توجیہات اور اقوال علماء نے بیان کی ہے. تعارض کی صورت میں جرح مفسر کو متفق طور پر مقدم کیا جائے گا. معدلین اگر جرح کرنے والوں سے زیادہ ہے تو عدالت کو جرح مفسر پر مقدم کیا جائے گا. ائمہ محدثین کے درجات کو دیکھا جائے گا. ائمہ جرح و تعدیل کی 3 درجے ہیں: متشددین، معتدلین، متساہلین. ان کی درجات کو دیکھ کر ہم حکم لگائیں گے. اچھا، کچھ محدثین متشددین ہیں، کچھ معتدلین ہیں، کچھ متساہلین ہیں. سمجھا گی نا؟ تو جرح و تعدیل میں جب اختلاف ہو تو دیکھیں گے فلاں محدث کس درجے کا ہے. واضح؟ تو متشددین کون ہیں؟ وہ بڑی کتاب میں تفصیل ہم نے لکھ دی ہے. متساہلین کون ہیں؟ یہ سب تفصیلیں بڑی کتاب میں موجود ہیں. تعارض کی صورت میں کسی ایک کو بھی دوسرے پر مقدم نہ کیا جائے جب تک ترجیح کا قرینہ نہ مل جائے. دوسری صورت کے بارے میں بھی مختلف توجیہات اور اقوال علماء نے بیان کی ہے. اقوال کی تقدیم و تاخیر کا علم ہو جائے، متأخر قول قبول کیا جائے گا. کتب کی تواریخ سے علم ہو جاتا ہے. تقدیم و تاخیر کے بارے میں یا محدث صراحت کر دے یا شاگرد صراحت کر دے. تقدیم و تاخیر کا علم نہ ہو، اگر دونوں اقوال کا جمع کرنا ممکن ہو تو جمع کیا جائے گا. اگر جمع ممکن نہ ہو تو دلائل و قرائن کے ذریعے ایک قول کو ترجیح دیں گے. اگر راجح قرینہ نہ ہو تو دوسرے محدثین کو دیکھا جائے گا کہ وہ کس قول کی حمایت کریں گے. اگر مندرجہ بالا میں کوئی صورت بھی ممکن نہ ہو تو توقف کریں گے. یہ بات یاد رہے کہ جو بات فرماتے ہیں کہ اذا تعارض ساقط، یہ غلط قول ہے، خواہ اصول فقہ میں ہو. بڑے زیادہ اصول جرح و تعدیل میں علل میں لوگوں نے غلط بنائے ہوئے ہیں. وہ دراسہ نہ کر سکے تو ایسے اصول بنا دیا. موجودہ علماء میں سے فوت وغیرہ ان میں سے یہ بھی قول ہے اذا تعارضت ساقط، جب مخالفت ہو جائے تو دونوں تو قول گر جائیں گے. یہ کوئی اصول ہے؟ یہ فضول بات ہے، اصول نہیں ہے. ہم دیکھیں گے کہ یہ تعارض ہے کیوں، وجوہات لاحق کریں گے، پھر تحقیق کریں گے. چلے اسی طرح ایک بعد نے یہ اصول بنا دیا مختلف فی راوی میں
جمہور کی بات لی جائے گی، یہ بھی اصول غلط ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ دیکھیں گے دلائل و براہین، دیکھیں گے راویوں کی درجہ بندی ہے، طبقات ہیں، محدثین کی درجہ بندی ہے، طبقات ہیں، وہ سب کو دیکھ کر پھر اندازہ لگائیں گے کہ یہ راجح کیا ہے۔ یہ نہیں کہ تعداد کو جرح کرنے والے 5 ہیں، تعدیل کرنے والے 3 ہیں تو 5 کو ترجیح دے دو، یہ اصول نہیں ہے۔ جمہوریت غلط ہے، جرح و تعدیل میں بھی، فقہ میں بھی غلط ہے جمہوریت، اور سیاست میں بھی جمہوریت غلط ہے۔ کوئی کہتا ہے وہی مسئلہ لیں گے جو فقہ میں جمہور نے کہا ہو، ہے کوئی مسئلہ ایسا؟ نہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ نحن بدلیل در مع الدلیل اینما کان لسنا من الجمہوریین نحن مع الحق اینما کان۔ سیاست میں جمہوریت ہو، جرح و تعدیل میں ہو، علل میں ہو، عقیدے میں ہو، منہج میں ہو، فقہ میں ہو، کہیں بھی جمہوریت لیں گے نہیں، دلیل دیکھیں گے، دلائل لیں گے۔ اسی طرح تعارف میں رائے کو گننا بھی مذاق ہے کہ امام بخاری نے جمہور کی رائے دی ہے کہ ابن حاتم نے افراد کو گن کر حکم لگایا ہے۔ علل حدیث پر کتب: علل الحدیث امام علی بن مدینی، علل الحدیث امام ابن ابی حاتم، علل الحدیث ومعرفۃ الرجال امام احمد بن حنبل، العلل الکبیر امام ترمذی، العلل الصغیر امام ترمذی، علل الحدیث امام دارقطنی، اوہام المحدثین الثقات۔ بس کتاب ختم ہو گئی۔ میرے بیٹو، یہ اکثر کتابیں ہمارے پاس ہیں مکتبے میں، آپ نے ہر کتاب کو ابھی دیکھنا ہے، بھی درس کے بعد دیکھنا ہے، اس کو پڑھنا ہے، 10 صفحے آپ نے پڑھنا ہے۔ علل علی بن مدینی، علل ابن ابی حاتم آپ نے بیٹا پڑھنی ہے دونوں۔ علل و معرفۃ الرجال امام احمد وہ آپ نے پڑھنی ہے، دوسری علل بھی آپ نے پڑھنی ہے، 2 دلیلیں پڑھنی ہیں، باقی بھائی بھی باقی علل پڑھیں گے۔ فائدہ کیا ہوگا؟ وہ کتابیں دیکھنا نصیب ہو جائیں گی، ایک کتاب لیں، 10 صفحے پڑھنے ہیں، پھر دوسری پکڑیں 10 صفحے، پھر تیسری پکڑیں، اس طرح سارے بھائیوں نے 10 صفحوں کا مطالعہ کرنا ہے۔ آج آپ کا کام ہے اس کا خلاصہ لکھنا ہے۔ سمجھ نہیں آئے گی تو انڈر لائن کریں، مجھ سے پوچھے، میں سمجھاؤں گا۔ اس کے ساتھ ہمارا یہ قاعدہ ختم ہوا۔ اب ہم علل کی لمبی ہماری مفسر کتاب 300 صفحے کی وہ ہم پڑھ رہے ہیں، کل سے شروع کرتے ہیں۔ بارک اللہ فیکم۔